نحمده ونصلي على رسول الكريم آباد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الأمی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کئی مشہور و معروف صحابہ کرام کی سیرت طیبہ مختصر انداز میں پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ اور چہیتے صحابی ہیں۔ چنانچہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے گود لیا ہوا بیٹا، تو آپ لے پالک بیٹے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ ان کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، تو حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے خریدا۔ تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ ان کے والدین کو خبر لگی تو آئے لینے کے واسطے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتے ہو، اور اگر زید ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے ہی پاس رہنے دو۔ حضرت زید بن حارثہ کو پوچھا گیا تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اختیار کیا حضور کے پاس رہنا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی پائے کی صحابیاں ہیں، اور حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ماجد ہیں، ان کی باندی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح فرما دیا، اور جن کے شکم اطہار سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو والد کا نام زید بن حارثہ اور والدہ کا نام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت اسامہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ کچھ لوگوں نے ابو زید بھی بتائی ہے، کچھ لوگوں نے ابو زید بھی بتائی، کچھ لوگوں نے ابو خارجہ بھی بتایا۔ بہرکیف اتنی بات تو فائنل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آزاد کردہ جو غلام حضرت زید اور حضور کے والدین کے آزاد کردہ باندی حضرت ام ایمن، یعنی دونوں آزاد کردہ جو حضور کے گھرانے سے آزاد کیے گئے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسامہ بن زید لأحب الناس الی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی محبوب ہے تو اسامہ ابن زید ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے لے پالک کے بیٹے تو اس اعتبار سے منہ بولے پوتے بھی ہو گئے، اور پوتے میں جو ہے دادا اپنا جلوہ دیکھا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا جلوہ تو نہیں دیکھا لیکن اپنی محبتوں کا جلوہ دیکھا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا اسامہ تم میں سب سے بہترین آدمیوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نے فرمایا اسامہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک موقع پر مروان جب مدینہ طیبہ کا حاکم بنا، مروان حمار، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا۔ صالح ابن کیسان یہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسامہ ابن زید کو دیکھا کہ حضور کے روضے کے پاس نماز پڑھ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روضہ رسول کے قرب میں نماز پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔
روضہ رسول کے قریب نماز پڑھ رہے یصلی عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مروان کو ایک جنازے کے واسطے بلایا گیا، حاکم تھا مروان حمار، بلایا گیا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ اس نے جنازے کی نماز پڑھائی اور دیکھا کہ حضرت اسامہ ابن زید روضہ رسول کے پاس نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھا کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ اسامہ تو یصلی عند باب بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے کاشانے کے دروازے پر اسامہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے روضے کے پاس، پھر اس کے بعد دروازے پر نماز پڑھ رہے۔ تو مروان نے کہا میں سمجھتا ہوں تم کیوں نماز یہاں پڑھ رہے ہو، انما اردت ان یرا مکانک، تم اس لیے نماز پڑھ رہے ہو کہ لوگ دیکھیں تمہارا مرتبہ کیا ہے، مطلب تم دکھاوا کرنا چاہتے ہو، اور کچھ نازیبا کلمات کہے، اور کہنے کے بعد جانے لگا۔ تو حضرت اسامہ ابن زید اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے میٹھے انداز میں کہا اے وہ مروان انک آذیتنی، تو نے مجھے تکلیف دی، وانک فاحش متفحش، اور تو نے گندے سندے الفاظ استعمال کیے، سن لے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، تو نے گندے سندے الفاظ استعمال کیے، میں نے اپنے کانوں سے وہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو گندے الفاظ استعمال کرتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مطلب اے مروان تجھے رب پسند نہیں کرتا کیونکہ تو فاحش بھی ہے متفحش بھی ہے، فاحش گندے الفاظ بولنے والا ہے، متفحش گندے الفاظ کو پسند کرنے والا ہے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید کو ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ایسے قافلے اور ایسے لشکر کا امیر بنا دیا تھا جس میں ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ بھی تھے، تو لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا اور کہا ارے ابو بکر حضرت عمر کی موجودگی میں اسامہ ابن زید کو حضور نے جو ہے امیر بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے لوگوں سن لو، تم لوگ جو ہے میرے رشتے کے بارے میں تم لوگ مجھے اذیت پہنچاتے ہو، یاد رکھو اسامہ سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ ایک موقع پہ حضرت اسامہ ابن زید اپنی شان بتا رہے تھے، معلوم یہ ہوا تحدیث نعمت کے طور پر کبھی کبھی اپنا مقام بتانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا، لیکن ان کا فخریہ بات ہے، قابل فخر ہے کہ حضور کی صحبت و سنگت ملی ان کو۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی والحسن، حضور مجھے اور حسن کو پکڑتے۔ آج ولادت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تاریخ ہے، فرماتے کہ مجھے اور حسن مجتبی کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے مولا تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا لے، یعنی اسامہ کو محبوب بنا لے، حسن مجتبی کو محبوب بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث تو اتنی شاندار ہے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تاریخ ابن عساکر 8واں حصہ صفحہ 55 کے اندر، جس کے راوی حضرت عامر شعبی ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا لا ينبغي لأحد ان يبغض اسامہ بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسامہ سے وہ نفرت کرے۔ آقا کا یہ فرمان میں نے سن رکھا ہے، اس فرمان کے سننے کے بعد کسی کے لیے نفرت کرنے کا حق نہیں بنتا۔ من کانا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فلیحب اسامہ، تو اسے اسامہ سے محبت کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے اسامہ ابن زید سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک موقع آیا حضرت اسامہ چھوٹے تھے، گر پڑے، جب گرے تو چہرے پہ چوٹ آ گئی، زخم آ گیا جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ حالانکہ خون کا پینا حرام ہے لیکن آقا علیہ السلام صاف کیسے کر رہے تھے؟ حضور نے اپنے ہونٹوں کو لگا کر ان کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور تھوک دیا، اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا میرے اسامہ کے چہرے کو صاف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، حضور کے جو تلواریں ہوتی یا جو جنگی سامان ہوتا تو تاریخ ابن عساکر کے اندر آئے، بڑے فضائل ہیں، ان فضائل میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یغزو، جب آقا علیہ السلام غزوے میں نہیں جاتے، جہاد میں نہیں جاتے،
آتا سلاحہ علی او اسامہ، آقا علیہ السلام اگر کسی کو اپنا ہتھیار دیتے تو یا تو علی کو دیتے اور یا تو اسامہ ابن زید کو دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آقا علیہ السلام اپنی نیابت کا اعلان فرماتے تھے۔ اور کب پردہ فرما گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں سن جو ہے 59واں سال تھا یا 58واں سال تھا ہجری کا، جس سال حضرت اسامہ ابن زید پردہ فرما گئے۔ مقام جرف میں آپ پردہ فرمائے اور مدینہ طیبہ آپ کو لایا گیا۔ یہاں لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ بہرکیف انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کو فیوز و برکات اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے حضور مفتی شعیب رضا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے برادر اکبر جناب عبداللطیف مرحوم کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کے مرحومین اہل ایمان کی مغفرت فرما، یہ درجات کو بلند فرما۔ ایسا کام جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور خوشیاں حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابہ اجمعین برحمتک۔